ہائی اسکول کے آخری سال کا ایک بالکل عام سا دن تھا. بیس بال کا میدان تھا. کھیل کی پریکٹس چل رہی تھی اور اچانک ایک کھلاڑی کے ہاتھ سے بیٹ پھسلا. وہ ہوا میں تیزی سے گھوما اور سیدھا آ کر کسی دوسرے لڑکے کے چہرے پر لگا. او باپ رے، یہ تو سن کر ہی درد محسوس ہو رہا ہے. ہاں، اور ضرب اتنی شدید تھی نا کہ اس لڑکے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ کر سیدھا دماغ کے قریب جا دھنسی. یعنی آنکھوں کے خانے بالکل تباہ ہو گئے تھے. چند ہی لمحوں میں وہ لڑکا زمین پر گرا اور دماغ کو پہنچنے والے شدید نقصان کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا. بالکل، اور اس کی ساری زندگی، اس کے سارے خواب 1 سیکنڈ کے اندر بکھر گئے تھے. ایگزیکٹلی. اور یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ جیمز کلیئر کی ہے. اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی کہانی سے شروعات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ان چھوٹی اور بظاہر معمولی سی عادتوں کی سائنس کو سمجھنا ہے جو وقت کے ساتھ مل کر ایسے حیران کن نتائج پیدا کرتی ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، اور آج ہم انسانی رویوں، نفسیات اور اٹامک ہیبٹس کے جو بنیادی تصورات ہیں نا، ان کی تہہ تک جائیں گے تاکہ ہم سب یہ سمجھ سکیں کہ لوگ بڑے اہداف حاصل کرنے میں آخر ناکام کیوں ہوتے ہیں، اور کیسے صرف 1% بہتری کسی بھی انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے. بالکل، واقعی. اور جیمز کلیئر کی یہ جو کہانی ہے نا، یہ انسانی عزم کی ایک بہت بڑی مثال ہے. لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو وہ نہیں ہے جو اسپتال میں ہوا. صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب وہ کوما سے باہر آیا اور بالکل بے بس تھا تو اس نے اپنی زندگی کی دوبارہ تعمیر کسی بڑے معجزے یا کسی عظیم شروعات یا کسی جوشیلے موٹیویشن سے نہیں کی تھی. ہاں، اس نے انتہائی چھوٹی عادتوں کا سہارا لیا تھا. بالکل وہی، وقت پر سو جانا، اپنے کمرے کو روزانہ صاف رکھنا اور پابندی سے روزمرہ کے معمولات پورے کرنا. یہ عادتیں دیکھنے میں اتنی چھوٹی اور بے اثر لگتی ہیں کہ کوئی بھی انہیں کامیابی کا راستہ نہیں مانے گا. نہیں، بالکل نہیں. لیکن انہی چھوٹی عادتوں نے مل کر اس کے دماغ اور جسم کو اس قدر طاقت دی کہ وہ نہ صرف دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا بلکہ آگے چل کر اپنے کالج کی ٹیم کا بہترین ایتھلیٹ بھی بن گیا. کیا بات ہے! اگر ہم اس پورے واقعے کا سرخراش نکالیں نا تو ایک واضح سائنس نظر آتی ہے کہ عظیم کامیابیاں عظیم کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ وہ لگاتار کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے کاموں کا مرکب ہوتی ہیں. صحیح. اور اسی مرکب اثر کو سمجھنے کے لیے نا مجھے لگتا ہے برٹش سائیکلنگ ٹیم کی مثال سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب ذرا اس ٹیم کے حالات کا تصور کریں. ہاں، ان کی حالت تو واقعی بہت خراب تھی. بہت زیادہ. ایک ایسی ٹیم جس نے پچھلے 110 سال کی تاریخ میں اولمپکس میں صرف 1 گولڈ میڈل جیتا تھا. ٹور دے فرانس جیسے بڑے مقابلے میں تو ان کا کھاتہ تک نہیں کھلا تھا. بالکل. اور حالت یہاں تک خراب تھی کہ یورپ کی سائیکل بنانے والی کمپنیاں انہیں اپنی سائیکل بیچنے سے انکار کر دیتی تھی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ برٹش ٹیم ان کی سائیکل چلا رہی ہے تو ان کی برانڈ کا نام مٹی میں مل جائے گا. ہاں، وہ ریپوٹیشنل ڈیمیج کا ڈر تھا ان کو. ایگزیکٹلی. تو ایسی ناکام ٹیم کے پاس پھر ڈیو بریلسفورڈ جیسا کوچ آتا ہے. اب عام طور پر نیا کوچ آ کر سب کچھ الٹ پلٹ دیتا ہے نا، نئے کھلاڑی لاتا ہے، نیا جذبہ لاتا ہے. ہاں، نئے سسٹمز بناتے ہیں. لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس نے صرف مارجنل گینز کا تصور پیش کیا، یعنی ہر اس چیز میں جو سائیکلنگ سے جڑی ہے نا صرف 1% بہتری لانا. بالکل. اور ڈیو بریلسفورڈ نے ان جگہوں پر توجہ دی جہاں عام طور پر کسی کا دھیان نہیں جاتا. اس نے سائیکل کی سیٹ کو تھوڑا سا زیادہ آرام دہ بنایا، ٹائروں پر تھوڑی سی الکوہول رگڑی تاکہ ٹائروں پر الکوہول مطلب اس سے کیا ہوتا ہے؟ گرپ بہتر ہو جاتی ہے. اس نے کھلاڑیوں کے لیے مساج جیل کو بھی تبدیل کیا تاکہ پٹھوں کی تھکن جلدی دور ہو، اور یہاں تک کہ ہر کھلاڑی کے لیے الگ تکیا اور میٹرس ڈیزائن کروایا تاکہ ان کی نیند کا معیار بہتر ہو. اوہ واو، یعنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز. ایگزیکٹلی. یہ سب اتنی چھوٹی تبدیلیاں تھیں کہ اکیلے ان کا کوئی واضح اثر نہیں دکھتا تھا، لیکن سائنس یہاں کمپاؤنڈ ایفیکٹ یا جسے ہم مرکب اثر کہتے ہیں وہ دکھاتی ہے. عادات اصل میں خود کی بہتری کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں. صحیح. ریاضی کا ایک بہت آسان سا فارمولا ہے. اگر کوئی انسان روزانہ خود میں صرف 1% بہتری لاتا ہے تو 365 دن بعد
یعنی سال کے آخر میں وہ تقریباً 37 گنا بہتر ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی روزانہ 1% پیچھے کی طرف جاتا ہے تو وہ تقریباً 0 پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ 1% کی بات نا مجھے ایک ہوائی جہاز کی مثال جیسی لگتی ہے۔ اگر ایک جہاز لاس اینجلس سے نیو یارک کے لیے ٹیک آف کر رہا ہو اور پائلٹ ٹیک آف کے وقت جہاز کا رخ صرف 3.5 ڈگری موڑ دے۔ ہاں، بہت معمولی سا اینگل۔ بالکل، یہ فرق بظاہر چند انچ کا ہے نا، جہاز کے اندر بیٹھے کسی مسافر کو احساس تک نہیں ہوگا کہ کچھ بدلا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر پتہ چلے گا کہ جہاز نیو یارک پہنچنے کے بجائے واشنگٹن ڈی سی اتر گیا ہے۔ واقعی سفر کے آغاز میں فاصلہ محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سینکڑوں میل کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو انسانی نفسیات سے جڑا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ جب کوئی انسان اپنی زندگی کے بالکل نچلے ترین مقام پر ہو، یعنی 0 پر کھڑا ہو، تو کیا اسے واقعی یہ 1% بہتری کوئی امید دلا سکتی ہے؟ ایسے وقت میں جب دماغ کو فوری نتیجہ چاہیے ہوتا ہے، کیا یہ چھوٹی کوششیں بے معنی نہیں لگتی؟ دیکھیں، یہی سب سے بڑی نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ شروع میں جب لوگ 1% بہتری لاتے ہیں تو انہیں سچ میں کوئی واضح نتیجہ نظر نہیں آتا۔ 1 دن جم جانے سے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، 3 دن پیسے جوڑنے سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بالکل۔ انسانی دماغ چونکہ فوری انعام کا عادی ہوتا ہے نا، اس لیے نتیجہ نہ دیکھ کر لوگ جلدی مایوس ہوتے ہیں اور واپس پرانی عادتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ نفسیات میں اس درمیانی عرصے کو پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل یا پوشیدہ صلاحیت کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اچھا، پوشیدہ صلاحیت۔ ہاں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں برف کے ایک ٹکڑے کی مثال لینی ہوگی جو ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا ہے۔ فرض کریں کمرے کا درجہ حرارت 25 ڈگری ہے۔ آپ کمرے کو آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کرتے ہیں۔ 26 ڈگری، 27 ڈگری، 28 ڈگری۔ اور برف نہیں پگھلتی؟ بالکل، برف بالکل نہیں پگھلتی۔ 29، 30، 31۔ ابھی بھی لگتا ہے جیسے ساری کوشش رائے گاں جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی درجہ حرارت 32 ڈگری تک پہنچتا ہے، برف اچانک پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ او واو! یعنی وہ جو پچھلے 7 ڈگری کی گرمی تھی وہ ویسٹ نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس برف کے اندر انرجی جمع کر رہی تھی۔ برف صرف 32 ڈگری پر آ کر نہیں پگھلی، بلکہ وہ پچھلی تمام گرمی کا نتیجہ تھا جو اب واضح ہو کر سامنے آئی۔ ایگزیکٹلی، یہی پوائنٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ واقعی نظریے کو بدل دیتا ہے کہ محنت ضائع نہیں ہوتی، بس جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں گولز یعنی اہداف اور سسٹمز یعنی نظام کے درمیان اس باریک فرق کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل۔ ہمارا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے بڑے گول سیٹ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اولمپکس میں حصہ لینے والے ہر ایتھلیٹ کا گول ایک ہی ہوتا ہے نا، گولڈ میڈل جیتنا۔ جیتنے والے کا گول بھی وہی ہے اور ہارنے والے کا بھی۔ ہاں، سب کا ایم تو ایک ہی ہے۔ تو گول خود تو کسی کو کامیاب نہیں کر رہا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس نظام کا ہے، ان روزمرہ کی عادتوں کا ہے جو انہیں اس میدان تک لے کر آتی ہیں۔ اہداف کا تعلق صرف نتائج سے ہے، جبکہ نظام کا تعلق اس عمل سے ہے۔ صحیح کہا۔ اور ہم اکثر زندہ بچ جانے والوں کی کامیابی کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے اہداف نے انہیں جیت دلائی۔ اسے سائنس میں سروائیورشپ بائس کہتے ہیں۔ ہم ان ہزاروں لوگوں کو بھول جاتے ہیں جن کا گول بھی وہی تھا لیکن وہ ناکام رہے۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ اہداف اور نظام کا یہ فرق سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا کمرہ بکھرا ہوا ہے اور وہ گول بناتا ہے کہ آج کمرہ صاف کرنا ہے، وہ تھوڑی ہمت کر کے اسے صاف کر بھی لیتا ہے۔ اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ایک صاف کمرہ تو ہوگا۔ ہاں، کچھ گھنٹوں کے لیے۔ بالکل، لیکن اگر اس نے اپنی چیزیں بکھیرنے کی عادت یعنی اپنا نظام نہیں بدلا تو چند دن بعد وہ کمرہ پھر سے کچرا کنڈی بن جائے گا۔ اس نے علامتوں کا علاج کیا، بیماری کی جڑ کو نہیں پکڑا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گولز بنانا بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر صرف سسٹم پر فوکس ہو تو کیا کامیابی مل جائے گی؟ دیکھیں، اہداف فائدہ مند ضرور ہیں، لیکن صرف سفر کی سمت کا تعین کرنے کے لیے۔ جانا کہاں ہے یہ گول بتائے گا، لیکن وہاں تک پہنچنے کی رفتار اور راستہ نظام طے کرتا ہے۔
اور جب انسان کسی بہتر نظام پر برابر عمل کرتا ہے تو سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف نتائج نہیں بدلتا بلکہ وہ اپنے اندر کچھ اور تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کی پہچان۔ پہچان کی تبدیلی، یہی وہ بنیاد ہے جس پر سچی اور دیر پا تبدیلی کھڑی ہے۔ تبدیلی کی 3 تہیں بتائی گئی ہیں: نتائج، پروسیس اور پہچان، یعنی آئیڈینٹی۔ اس چیز کو تمباکو نوشی چھوڑنے والوں کی مثال سے سب سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست ہے۔ فرض کریں 2 لوگ ہیں جو سگریٹ چھوڑنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ جب پہلے شخص کو سگریٹ پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں شکریہ، میں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھنے میں یہ جملہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ انسان ابھی بھی خود کو ایک اسموکر سمجھتا ہے جو کچھ اور بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی پہچان ابھی بھی وہی پرانی ہے۔ بالکل، لیکن جب دوسرے شخص کو سگریٹ پیش کی جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں شکریہ، میں سگریٹ نوش نہیں ہوں۔ یہ چھوٹا سا لفظی ہیر پھیر پوری پہچان کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ہاں، اور مجھے یہاں برائن کلارک کی کہانی بہت مناسب لگتی ہے، جو بچپن سے ہی پریشانی میں ناخن چبانے کا عادی تھا۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن فیل ہوا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ناخن مینیکیور کروائے۔ اچھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن اتنے خوبصورت اور صاف لگ رہے ہیں تو اسے پہلی بار اپنے ناخنوں پر فخر محسوس ہوا۔ یہ فخر کسی رزلٹ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس نے اس کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنا لیا کہ میں وہ انسان ہوں جس کے ناخن خوبصورت ہیں، اور اس دن کے بعد اس نے کبھی ناخن نہیں چبائے۔ یہ مثال تو واقعی بالکل سٹیک ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ حقیقی تبدیلی تب آتی ہے جب انسان یہ نہیں سوچتا کہ اسے کیا حاصل کرنا ہے، بلکہ یہ طے کرتا ہے کہ اسے کیسا انسان بننا ہے۔ نتائج کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا ملا، عمل کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا کیا، لیکن پہچان کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان خود پر کیا یقین رکھتا ہے۔ بالکل، جب تک عادتوں کے پیچھے موجود عقائد اور پہچان تبدیل نہیں ہوتی، تبدیلی ہمیشہ عارضی رہتی ہے۔ اگر میں اس کو ایک آسان تصور میں ڈھالوں نا تو ہماری ہر عادت ایک الیکشن میں ڈالے جانے والے ووٹ کی طرح ہے۔ ہر بار جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ اس نئی پہچان کے حق میں ایک ووٹ ڈال دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کسی بھی ڈیموکریٹک الیکشن کو جیتنے کے لیے 100% ووٹ نہیں چاہیے ہوتے۔ ہاں، صرف میجورٹی یعنی اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس لیے اگر کسی دن کوئی بری عادت حاوی ہو بھی جائے یا بندہ جم جانا بھول جائے تو خود کو سزا دینے کی ضرورت نہیں، بس کوشش یہ کرنی ہے کہ اچھی عادتوں کے ووٹس زیادہ رہیں تاکہ نئی پہچان جیت جائے۔ لیکن یہاں آ کر انسانی دماغ کا ایک بہت عجیب پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہماری عادتیں واقعی ہماری پہچان کے لیے کانسٹنٹلی ووٹنگ کر رہی ہیں تو انسانی دماغ ان عادتوں کو اتنا خفیہ اور آٹو پائلٹ پر کیسے ڈال دیتا ہے کہ ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کس پہچان کو ووٹ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، یہ آٹو پائلٹ جو نظام ہے نا، یہ اصل میں دماغ کی سروائیول ٹیکنیک ہے۔ دماغ ہمیشہ اپنی توانائی یعنی انرجی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈورڈ تھارنڈائک، جو کہ ایک مشہور ماہر نفسیات تھے، انہوں نے بلیوں پر ایک بہت کلاسک تجربہ کیا تھا۔ اچھا، بلیوں پر؟ ہاں، انہوں نے بھوکی بلیوں کو ایک پزل باکس میں بند کیا جہاں سے نکلنے کے لیے خاص لیور دبانا ضروری تھا، جس کے باہر خوراک رکھی تھی۔ شروع میں بلیاں پریشان ہوئیں، ادھر ادھر پنجے مارے، چیخیں، ان کو نہیں پتا تھا باہر کیسے آنا ہے۔ صحیح۔ لیکن غلطیوں کے دوران بالآخر ان کا پنجہ لیور پر پڑا، دروازہ کھلا اور انہیں انعام کے طور پر خوراک مل گئی۔ تھارنڈائک نے یہ تجربہ بار بار دہرایا اور اس نے نوٹ کیا کہ وقت کے ساتھ بلیوں کا ادھر ادھر پنجے مارنا کم ہو گیا، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ بلی ڈبے میں جاتی، سیدھا لیور دباتی اور باہر آ جاتی۔ واو، یعنی دماغ نے وہ پیٹرن یاد کر لیا۔ بالکل، ان کا دماغ اس کوشش کو خود کار عمل میں تبدیل کر چکا تھا۔ یہاں سے عادت کے 4 مکمل مراحل بنتے ہیں: کیو یعنی اشارہ، کریونگ یعنی طلب، رسپانس یعنی رد عمل، اور آخر میں ریوارڈ یعنی انعام۔ یہ 4 سٹیپس ہمارے دماغ میں ایک لاشعوری لوپ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ہیبٹ لوپ نا زندگی میں اتنا گہرا اتر جاتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ مجھے وہ حیرت انگیز واقعات یاد آ رہے ہیں جو گیری کلائن نے اپنی تحقیق میں بیان کیے ہیں۔
انہوں نے ایک پیرامیڈک خاتون کا ذکر کیا جو اپنے سسر کو ایک تقریب میں دیکھتے ہی اچانک گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ انہیں فوراً ہسپتال جانا چاہیے، جبکہ ان کے سسر ٹھیک تھے۔ ہاں، سسر کو بالکل ٹھیک محسوس ہو رہا تھا، وہ چل پھر رہے تھے، لیکن جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے دل کی بڑی شریان بلاک ہو چکی تھی اور انہیں کسی بھی وقت شدید ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خاتون نے یہ کیسے دیکھا؟ سبحان اللہ، واقعی یہ کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں سالوں کے تجربے سے اس کے دماغ نے مریضوں کے چہرے پر خون کی گردش کے بدلتے ہوئے خفیہ پیٹرنز کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں نے وہ اشارہ پڑھا اور بنا شعور کو جگائے سیدھا نتیجہ سامنے رکھ دیا۔ ایسی ایک اور کہانی اس فائر فائٹر کمانڈر کی ہے جو ایک آگ لگی بلڈنگ میں تھا۔ ہاں، یہ سٹوری میں نے بھی پڑھی ہے۔ اچانک بنا کسی آواز یا واضح خطرے کے اس نے اپنی ٹیم کو فوراً باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے وہ پورا فرش جل کے نیچے گر گیا۔ اس کو احساس نہیں تھا، لیکن اس کے دماغ نے آگ کی تپن اور دھوئیں کی سمت میں ہونے والی عجیب تبدیلی کو ایز اے پیٹرن ریکگنائز کر لیا تھا۔ یہ دماغ کی ایسی پریڈکشن مشین بننے کی طاقت ہے جو جادوئی لگتی ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ دماغ تو اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتا نا، وہ تو بری عادتوں کو بھی ایسے ہی آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ کی عادت تھی کہ وہ یوز کیے ہوئے گفٹ کارڈز کو کینچی سے کاٹ دیتا تھا۔ ایک دن غلطی سے اس نے گاہک کا اصلی کریڈٹ کارڈ ہی کینچی سے کاٹ دیا، کیونکہ اس کا دماغ آٹو پائلٹ پر تھا۔ اوہو، بیچارہ گاہک۔ ہاں، تو یہ آٹو پائلٹ موڈ جہاں زندگی بچاتا ہے وہاں انسانی ترقی روک بھی دیتا ہے، کیونکہ جب عادتیں اس قدر پختہ ہو کر ہمارے شعور سے نکل جاتی ہیں تو لوگ ان پر سوال اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بس بلائنڈلی چیزیں کرنے لگتے ہیں، اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ صحیح، اور یہیں سے نا ہماری گفتگو ایک انتہائی اہم موڑ پر پہنچتی ہے۔ اگر ہمارا دماغ ان عام روٹین کے کاموں کو بالکل آٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہے، اگر ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم روزانہ کتنی بار اپنا فون اٹھاتے ہیں یا جنک فوڈ کھاتے ہیں، تو پھر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ان عادتوں کو تبدیل کیسے کر سکتا ہے جن کا اسے احساس ہی نہیں رہا، جو عمل شعوری نہیں، اسے بدلا کیسے جائے۔ اس مسئلے کا بہترین حل جاپان کے ریلوے سسٹم نے نکال لیا ہے۔ وہاں ٹرینز کی رفتار اور نیٹ ورک بہت وسیع ہے، لیکن ان کے ایکسیڈنٹس کی شرح انتہائی کم ہے۔ اس کی وجہ ایک نظام ہے جسے پوائنٹنگ اینڈ کالنگ، یعنی اشارہ کرنا اور پکارنا کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے ٹرین کنڈکٹرز ایک عجیب و غریب عمل کرتے ہیں۔ پورا سفر وہ ہر سگنل کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں، سگنل سبز ہے۔ اسٹیشن آنے پر وہ سپیڈو میٹر کی طرف اشارہ کر کے خود کو سپیڈ بتاتے ہیں۔ ایک انجان شخص کو لگے گا کہ یہ لوگ پاگل ہیں جو خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، واقعی عجیب لگے گا۔ لیکن اس اکیلے نظام نے ان کے ایکسیڈنٹس میں 30% تک کمی کر دی ہے۔ اس کے پیچھے واضح نیورو سائنس ہے۔ جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو فزیکل موومنٹ ہوتی ہے، جب پکارتے ہیں تو آڈیٹری پروسیسنگ ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو متحرک کر دیتی ہیں، جو کہ کانشیس تھاٹ کا حصہ ہے۔ واو، یعنی دماغ جاگ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ اس آٹومیٹک لوپ کو توڑ دیتا ہے جو بیسل گینگلیا میں محفوظ ہوتا ہے۔ انسان لاشعور سے نکل کر واپس شعور میں آ جاتا ہے۔ عام زندگیوں میں اسے لانے کے لیے ہم ہیبٹ اسکور کارڈ بنا سکتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی ساری عادتوں کی فہرست بنائیں، صبح اٹھنا، فون دیکھنا، برش کرنا، اور دیکھیں کہ ان میں سے کون سی عادت اس پہچان کی طرف لے جا رہی ہے جو درکار ہے اور کون سی پیچھے ڈھکیل رہی ہے۔ صحیح۔ صرف اس لسٹ کو بنانے اور پڑھنے سے ہی دماغ شعور میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو اپنی آپ کو آئینہ دکھانے والی بات ہو گئی نا۔ واقعی شعور پہلا قدم ہے، لیکن جب ایک بار کسی کو اپنی عادتوں کا ٹھیک شعور ہو جائے، اس نے اپنا سکور کارڈ بنا لیا، تو پھر اگلی سٹیج آتی ہے نئی عادت بنانے کی۔ اور یہاں لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں۔ اوہ ہاں، موٹیویشن کا ٹریپ۔ بالکل، لوگ انٹرنیٹ پر موٹیویشن والی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ میں کل سے اپنی زندگی بدل دوں گا، لیکن 2 دن بعد سب ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ موٹیویشن آخر اتنی جلدی ساتھ کیوں چھوڑ دیتی ہے؟
موٹیویشن کے دھوکے کو سمجھنے کے لیے نا 2001 میں برطانیہ میں ورزش کی عادت پر ہونے والی ایک بہت واضح تحقیق کو دیکھنا ضروری ہے۔ وہاں سائنسدانوں نے لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروہ کو صرف یہ کہا گیا کہ وہ اپنے روزانہ کی ورزش کا ریکارڈ رکھیں۔ اچھا، اور دوسرے کو؟ دوسرے گروہ کو ریکارڈ رکھنے کے ساتھ ساتھ موٹیویشن دی گئی۔ انہیں دل کی بیماریوں اور ایکسرسائز کے فائدوں پر سپیچز سنائی گئیں اور پیمفلیٹس دیے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے اور دوسرے گروہ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ دونوں میں سے صرف 35 سے 38% لوگوں نے ہی ورزش کی۔ موٹیویشن کسی کام نہیں آئی۔ حیرت کی بات ہے۔ تو پھر تیسرے گروپ نے کیا کیا؟ تیسرے گروہ کو ایک خاص تصور سکھایا گیا جسے امپلیمنٹیشن انٹینشن کہتے ہیں۔ انہیں ایک واضح خاکہ بنانے کو کہا گیا کہ میں آنے والے ہفتے کے فلاں دن، فلاں وقت اور فلاں جگہ پر 20 منٹ ورزش کروں گا۔ اور حیران انگیز طور پر اس گروہ کے 91% لوگوں نے پابندی سے ورزش کی۔ 91%؟ یہ تو بہت بڑا جمپ ہے۔ بالکل۔ اصل مسئلہ ترغیب کا نہیں بلکہ وضاحت کا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں موٹیویشن نہیں آ رہی، جبکہ اصل میں ان کے پاس کلیئر پلان نہیں ہوتا۔ یعنی صرف یہ کہنا کہ میں کل سے پڑھائی پر زیادہ توجہ دوں گا کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ بہت مبہم ہے۔ پوری وضاحت ہونی چاہیے کہ میں کل شام 6 بجے اپنے کمرے کی کارنر والی ڈیسک پر بیٹھ کر 20 منٹ کے لیے میتھمیٹکس کی کتاب پڑھوں گا۔ کلیئرٹی ہی اصل طاقت ہے۔ بالکل، واقعی کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ اور جب کسی نئی عادت کو ہماری لائف میں شامل کرنے کی بات آتی ہے نا، تو اس کا سب سے دلچسپ اور آسان طریقہ نفسیات کے ایک پرانے تجربے میں چھپا ہے، جسے ڈیڈرو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ڈینس ڈیڈرو 18 سینچری کا ایک تنگ دست فلسفی تھا۔ ساری زندگی غربت میں گزاری، لیکن ایک دن اس کی قسمت اچانک چمکی اور اسے کافی دولت مل گئی۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ دولت ملتے ہی اس نے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی سرخ چوغا یعنی اسکارلیٹ روب خرید لیا۔ اب یہاں سے کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے۔ جب اس نے وہ لاجواب قیمتی چوغا پہنا تو اسے اچانک اپنا باقی سارا سامان عجیب اور گھٹیا لگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اس اعلیٰ درجے کے چوغے کے ساتھ پرانی کرسی سوٹ نہیں کرتی، تو اس نے نئی کرسی خریدی۔ اوہو، تو چین شروع ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ پھر نیا فرش، پھر نئی پینٹنگ۔ ایک سنگل خریداری کے نتیجے میں چین ری ایکشن شروع ہو گیا اور وہ ایک بار پھر قرضے میں ڈوب گیا۔ ہم اس نفسیات کو آج بھی ہر روز دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مارکیٹ سے نیا جوتا خریدتا ہے تو اس کے ساتھ ملانے کے لیے بیلٹ لیتا ہے، پھر پینٹ، پھر شرٹ۔ انسانی رویے کبھی تنہائی میں کام نہیں کرتے۔ ایک کام ہمیشہ دوسرے کام کو ٹریگر کرتا ہے۔ بالکل درست اشارہ دیا۔ انسانی کاموں کی اس چین ری ایکشن والی نفسیات کو اگر ہم مثبت انداز میں استعمال کریں نا، تو اسے ہیبٹ سٹیکنگ یعنی عادتوں کا ڈھیر لگانا کہا جاتا ہے۔ ہم اس وضاحت کو نئی عادت بنانے کے لیے اپنی موجودہ پختہ عادتوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ مطلب اپنی کسی پرانی عادت کے ساتھ نئی کو اٹیچ کر دیں؟ ہاں، آپ اپنی کسی ایسی عادت کو چنیں جو آپ ہر روز لازمی کرتے ہیں، مثلاً صبح اٹھ کر برش کرنا، یا دفتری کپڑے پہننا، یا صبح کی چائے کا کپ ڈالنا، اور اس پختہ عادت کے فوراً بعد اپنی ایک نئی چھوٹی عادت کو جوڑ دیں۔ مثال کے طور پر، جیسے ہی میں صبح چائے کا کپ ٹیبل پر رکھوں گا، میں فوراً 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کروں گا، یا جیسے ہی میں رات کو بستر پر جاؤں گا، میں فون اٹھانے سے پہلے کتاب کا 1 صفحہ پڑھوں گا۔ یہ اسٹریٹجی واقعی آسان اور پر اثر لگتی ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے نئے سرے سے کوئی ماحول نہیں بنانا، کوئی مصیبت والا نیا ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کرنا۔ ہم اپنے موجودہ روزمرہ کے نیٹ ورک کو ہی نئے کاموں کے لیے ایز اے ٹریگر استعمال کر رہے ہیں۔ پرانی پختہ اینٹ پر نئی اینٹ رکھ دی اور وہ آرام سے دیوار کا حصہ بن گئی۔ بالکل صحیح ایگزامپل دیا آپ نے۔ تو چلیے اس پورے تفصیلی سفر کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ آج کی اس گفتگو نے کامیابی اور ناکامی کے پرانے تمام تجاوزات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس خوفناک بیس بال ایکسیڈنٹ سے شروع ہو کر جہاں زندگی ختم لگتی تھی لیکن چھوٹی عادتوں نے نیا جنم دیا، وہاں سے چل کر ہم نے برٹش سائیکلنگ ٹیم کے 1% والے فلسفے کو دیکھا۔ ہاں، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے برف کا پگھلنا ہمیں سکھاتا ہے کہ لٹکنے والی ناکامی نہیں بلکہ وہ لیٹنٹ پوٹینشل ہے جو جمع ہو رہا ہے۔ بالکل، ہم نے جاپنیز ٹرین کنڈکٹرز کے اشاروں میں چھپے نیورو سائنس کو جانا، اور آخر میں
ڈیڈرو ایفیکٹ اور ہیبٹ سٹیکنگ کے ذریعے عمل کو آسان بنایا۔ یہ ساری باتیں محض موٹیویشنل لیکچرز نہیں ہیں، یہ انسانی دماغ کو آپریٹ کرنے کا ایک مکمل اور مستند مینول ہے۔ اور ان سب باتوں کا نچوڑ اس ایک نقطے پر ٹھہرتا ہے کہ عادتیں اس لیے اہم نہیں ہیں کہ وہ ہمیں کوئی ٹرافی دلاتی ہیں یا ہمارا وزن کم کرتی ہیں، وہ اس لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ ہر وہ چھوٹا کام جو انسان بار بار کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی پہچان کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان سچ میں وہی بن جاتا ہے جو اس کی روزمرہ کی عادتیں ہوتی ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں ہم وہی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اس وقت ہمارے ارد گرد موجود یہ ڈیجیٹل ماحول، یہ الگوریدمز اور یہ جو سکرینز دن رات ہمارے ہاتھوں میں چپکی ہوئی ہیں، یہ خاموشی سے ہمارے اندر کون سی نئی پہچان تعمیر کر رہی ہیں؟ اور کیا کوئی انسان واقعی اس پہچان کو اپنانا چاہتا ہے جس کا احساس خود اسے ابھی تک نہیں ہوا؟ سوچتے رہیے گا۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ہیروئن جیسی خطرناک لت، جس کے بارے میں ہمیشہ سے یہی مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کو مکمل تباہ کر دیتی ہے، وہ بس ایک ہوائی جہاز کے سفر سے ٹوٹ جائے؟ ہاں، یہ سننے میں واقعی کسی سائنس فکشن کہانی جیسا لگتا ہے، لیکن 1971 میں ویتنام جنگ کے دوران امریکی فوج کے ساتھ اصل میں کچھ ایسا ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ بالکل، اور آج ہم جس گہرے مطالعے میں غوطہ لگانے والے ہیں، اس کا سب سے پہلا مقصد ہی اس صدی کے سب سے بڑے دل مالائی تصور کو توڑنا ہے۔ یعنی یہ تصور کہ کسی بھی تبدیلی کے لیے انسان کو ایک زبردست قسم کی موٹیویشن یا فولادی قوت ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جسے ہمارے معاشرے نے، یعنی ہمارے پورے سسٹم نے بہت گہرائی تک ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے۔ بچپن سے لے کے آج تک جب بھی کوئی ناکامی ہوتی ہے نا، تو سارا ملبہ انسان کی نیت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں، بالکل یہی کہا جاتا ہے کہ لگن سچی نہیں تھی یا محنت میں کمی رہ گئی ہوگی۔ صحیح کہا، لیکن آج جن ذرائع اور خاص طور پر جیمز کلیئر کی جو مشہور تحقیق ہے اٹامک ہیبٹس، اس کے جن حصوں کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں وہ اس پوری سوچ کو سرے سے ہی مسترد کرتے ہیں۔ یہ مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری عادتیں کسی اندرونی تحریک سے زیادہ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بوسٹن کے میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل کی ایک انتہائی دلچسپ تحقیق پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہاں کی ایک فزیشین تھیں ڈاکٹر این تھارنڈائک۔ انہوں نے ایک ایسا تجربہ کیا جو بظاہر ناممکن سا لگتا تھا۔ ہاں، انہوں نے سوچا کہ وہ ہاسپٹل کے ہزاروں ملازمین اور آنے والے مریضوں کی کھانے پینے کی عادتیں بدلیں گی، اور سب سے حیران انگیز بات یہ تھی کہ اس پورے عمل میں کسی کی قوت ارادی کو نہیں ابھارا گیا۔ یعنی کسی کو کوئی موٹیویشنل لیکچر نہیں دیا گیا؟ بالکل نہیں، صحت مند رہنے پر کوئی بات نہیں کی گئی، یہاں تک کہ لوگوں سے اس موضوع پر ایک لفظ تک نہیں بولا گیا۔ انہوں نے بس ایک نفسیاتی ہتھ کنڈا استعمال کیا جسے رویوں کی سائنس میں چوائس آرکیٹیکچر کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی انتخاب کی ساخت کو بدل دیا۔ ہاں، بیسکلی ڈاکٹر تھارنڈائک کی ٹیم نے راتوں رات کیفیٹیریا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیش کاؤنٹر کے پاس والے ریفریجریٹرز میں صرف سوڈا اور میٹھے مشروبات ہوتے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے ان مشروبات کے ساتھ پانی کی بوتلیں بھی ہپ دیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پورے ڈائننگ ہال میں جہاں جہاں کھانا رکھا تھا نا، وہاں پانی کی بوتلوں کی ٹوکریاں سجا دیں۔ واہ، مطلب پانی تک رسائی کو اتنا آسان کر دیا کہ وہ ہر طرف نظر آنے لگا۔ ہاں، اور اس معمولی سی تبدیلی کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ کسی بھی بڑے موٹیویشنل سیمینار سے زیادہ طاقتور۔ واقعی؟ نمبرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ صرف 6 مہینے کے عرصے میں ہاسپٹل کے اندر سوڈا کی فروخت میں 11.5% سے زیادہ کمی آ گئی، جبکہ پانی کی فروخت میں تقریباً 26% کا زبردست اضافہ ہوا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ فیصلے تبدیل نہیں کیے گئے تھے، بلکہ وہ راستہ تبدیل کیا گیا تھا جو ان فیصلوں تک جاتا ہے۔ یہاں سائیکالوجسٹ کرٹ لیون کی 1936 کے ایک مشہور مساوات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہاں، وہ B=FPE والی ایکویشن۔ ایگزیکٹلی، یہ ایکویشن بتاتی ہے کہ انسانی رویہ اصل میں فرد اور اس کے ماحول کے ملاپ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم شعوری طور پر سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی کھا پی رہے ہیں وہ ہماری آزاد مرضی ہے، لیکن انسانی دماغ نیچرلی انرجی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی دماغ کہتا ہے کہ جو چیز سامنے ہے اور آسان ہے بس وہی لے لو،
دور سے سوڈا کون لائے جب پانی سامنے پڑا ہے؟ بالکل، لیکن یہاں لوگ سوچ سکتے ہیں کہ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ اگر سب کچھ ماحول ہی طے کر رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں؟ کیا ہم روبوٹ ہیں جو ارد گرد کی چیزوں کے اشاروں پر چلتے ہیں؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ یہ بالکل فطری سوال ہے، لیکن دیکھیں بات مکمل بے بسی کی نہیں ہے، یہ دماغ کے خود کار نظام کی بات ہے۔ اب ہمارا دماغ دن بھر میں ہزاروں فیصلے کرتا ہے نا، اگر وہ ہر فیصلے پر اتنی انرجی خرچ کرائے تو انسان تو تھک کر چور ہو جائے۔ ہاں، زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے دماغ نے ویژول کیوز یعنی سامنے نظر آنے والی چیزوں پر ریاکٹ کرنے کا ایک شارٹ کٹ رکھا ہوا ہے۔ ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ کی مثال لے لیں، وہاں کی انتظامیہ کو واش رومز کی صفائی پر بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑ رہا تھا، تو انہوں نے بس ہر یورینل کے درمیان میں ایک چھوٹی سی مکھی کا سٹیکر چپکا دیا۔ ہاں، یہ مثال کمال ہے، اور وہ مکھی کا سٹیکر نا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مطلب جب بھی کوئی وہاں جاتا تو اس کا دماغ لاشعوری طور پر اس مکھی کو نشانہ بنانے پر مجبور ہو جاتا۔ ایگزیکٹلی، اور اس ایک معمولی سٹیکر نے ان کے صفائی کے سالانہ اخراجات میں 8% کمی کر دی تھی۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلا اور اس کا رویہ بدل گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم زندگی کو ایک کشتی سمجھ لینا تو صرف موٹیویشن کے سہارے جینا ایسا ہی ہے جیسے کشتی چلانے کے لیے بادبانوں پر خود اپنے منہ سے پھونکے ماری جائیں۔ ہاں، بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ مطلب کچھ دیر کے لیے شاید کشتی ہل جائے، لیکن آخرکار انسان تھک کر گر پڑے گا۔ اس کے برعکس ماحول کو ڈیزائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدرتی ہوا کے رخ پر بادبان کھول دیں، پھر ہوا خود ڈھکیلے گی۔ مطالعے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ بیرونی چیزیں فیصلوں کو کنٹرول کرتی ہیں، تو جن لوگوں میں بہت سیلف کنٹرول نظر آتا ہے ان کا راز کیا ہے؟ ہاں، 1971 کی اس رپورٹ نے تو واقعی تہلکہ مچا دیا تھا کانگریس میں۔ 15 سے 20% امریکی فوجی ہیروئن کے عادی ہو چکے تھے۔ بالکل، اور حکومت پریشان تھی۔ لی رابنز کی سربراہی میں ٹیم بنائی گئی۔ اس وقت تو یہی مانا جاتا تھا کہ ہیروئن کی لت ایک لا علاج بیماری ہے جو روح میں اتر جاتی ہے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی اور وہ فوجی جب وہ واپس امریکہ آئے تو لی رابنز کی تحقیق نے سب کو حیران کر دیا۔ ان نمبرز پہ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن 90% سے زیادہ فوجیوں نے راتوں رات وہ لت چھوڑ دی تھی، بنا کسی ریہیب کے۔ ویٹ، کیا سچ میں بنا کسی ریہیب کے؟ ہاں، 1 سال کے اندر 95% فوجی مکمل طور پر نشے سے پاک ہو چکے تھے، اور وجہ کوئی موٹیویشن نہیں تھی بلکہ ماحول کی مکمل تبدیلی تھی۔ اچھا، یعنی ویتنام کے جنگل، وہ موت کا خوف، گولہ باری، نشے کی آسان دستیابی، یہ سب ایک ایسا ماحول تھا جو دماغ کو ٹریگر کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ جہاز سے امریکہ اترے وہ تمام اشارے ہی غائب ہو گئے۔ بالکل صحیح، اور اگر اس کا موازنہ ہم کسی عام انسان سے کریں جو ریہیب سینٹر سے واپس آتا ہے، تو نمبرز بتاتے ہیں کہ وہاں سے آنے والے 90% لوگ دوبارہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہاں سے نکل کر وہ واپس اسی پرانے کمرے، انہی دوستوں اور اسی ماحول میں جاتے ہیں جہاں سے لت شروع ہوئی تھی۔ وہ ویژول کیوز واپس مل جاتے ہیں دماغ کو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں وہ شاید صرف ایک سراب ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں انسان بہت ڈسپلن والا ہے، لیکن سائنس بتاتی ہے کہ ان کے اور عام لوگوں کے دماغ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ تو پھر فرق کہاں ہوتا ہے پھر؟ فرق ان کے بنائے گئے ماحول میں ہوتا ہے۔ جنہیں ہم ضبط والا سمجھتے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے ضبط کا استعمال سب سے کم کرنا پڑتا ہے۔ وہ خود کو ایسے حالات میں ڈالتے ہی نہیں جہاں لالچ ہو۔ یعنی قوت ارادی ایک موبائل کی بیٹری کی طرح ہے، صبح فل چارج ہوتی ہے اور پورا دن آپ خود کو منع کرتے رہیں کہ میٹھا نہیں کھانا یا فون نہیں دیکھنا، تو شام تک بیٹری ختم۔ ایگزیکٹلی، اور پھر رات کو انسان تھک کر اسی بری عادت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر فون کا استعمال کم کرنا ہے تو محض ارادہ کافی نہیں ہے، مطلب فون کو دوسرے کمرے میں رکھنا یا اسکرین بلیک اینڈ وائٹ کرنا اصل حل ہے؟ 100% یہی حال ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر بری عادتوں کو چھپانے سے دماغ انہیں بھول جاتا ہے تو اچھی عادتوں کو پرکشش بنانے کے لیے ہم دماغ کو لالچ بھی تو دے سکتے ہیں نا؟ بالکل، اور یہاں دماغ کا ایک کیمیکل ڈوپامین سامنے آتا ہے۔ 1940 کی دہائی میں نکوٹنبرگر نامی سائنسدان نے پرندوں پر ایک تجربہ کیا تھا۔
جہاں ہیرنگل پرندے کی مادہ اپنی چونچ پر ایک سرخ نقطہ لیے بچوں کے پاس آتی ہے۔ ہاں، اور بچے اس لال نقطے پر چونچ مارتے ہیں تو ماں انہیں کھانا دیتی ہے، رائٹ؟ ہاں، لیکن ٹنبرگر نے کیا کیا کہ اس نے لکڑی اور گٹے کی نکلی چونچیں بنائیں جن پر بڑا سا سرخ نقطہ لگا تھا۔ حیران کن طور پر بچوں نے اصلی ماں کو چھوڑ کر اس نکلی اور بڑی چونچ پر زور زور سے چونچ مارنا شروع کر دیا۔ اور جب اس پر 3 نقطے لگائے گئے تو بچے بالکل پاگل ہی ہو گئے تھے، مطلب نقلی چیز کو حقیقت سے زیادہ چاہنے لگے۔ اسے سائنس میں سپر نارمل سٹیمولائی کہتے ہیں، یعنی حقیقت سے بڑھ کر کوئی پرکشش چیز۔ پرندوں کے دماغ میں وہ شارٹ کٹ تھا، اور یہی کمزوری انسانی دماغ میں بھی ہے۔ بالکل۔ ہزاروں سال پہلے ہمیں نمک، چینی اور چکنائی مشکل سے ملتی تھی، تو دماغ نے کہا جب ملیں تو کھاؤ۔ آج کی ماڈرن فوڈ انڈسٹری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ ایک بلس پوائنٹ تلاش کرتے ہیں۔ بلس پوائنٹ یعنی چینی اور نمک کا وہی بہترین توازن جہاں دماغ کو میکسیمم ڈوپامین ملتا ہے اور ہمارا اس کھانے کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن ہم اس دھوکے کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کہتے ہیں، یعنی لالچ کو یکجا کرنا۔ جیسے آئرلینڈ کے اس طالب علم رونن برن نے کیا تھا۔ اسے ورزش کرنی تھی اور نیٹ فلکس دیکھنے کی لت تھی، تو اس نے اپنی اسٹیشنری سائیکل کو نیٹ فلکس کے ساتھ ایسے جوڑا کہ سائیکل چلانے پر ہی شو چلتا تھا۔ ایگزیکٹلی، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے بچوں کو سبزی کھلانے کے لیے انہیں کسی مزیدار کھانے میں چھپا دیا جائے۔ ہاں، ہم دراصل اپنے ہی دماغ کے ساتھ ایک مفید دھوکہ کر رہے ہیں۔ دماغ سمجھ جاتا ہے کہ تھوڑی محنت کے بعد انعام ملنا ہے تو محنت بری نہیں لگتی۔ صحیح بات ہے، لیکن اب تک ہم نے دماغ اور مادی ماحول کی بات کی۔ دیکھیں، انسان ایک سماجی مخلوق بھی تو ہے نا۔ ہاں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہمارا ماحول ہے۔ بالکل، سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم 3 طرح کے لوگوں کی نقل کرتے ہیں: قریبی لوگ، ہجوم یعنی عام لوگ، اور طاقتور لوگ۔ یہاں ہنگری کے پولگر خاندان کی مثال بڑی عجیب ہے۔ ہاں، وہ شطرنج والے لیزلو پولگر، ان کا ماننا تھا کہ ذہانت پیدائشی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کو ورلڈ چیمپئن بنایا تھا۔ ہاں، اور انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا۔ ان کے گھر کا کلچر ہی ایسا تھا کہ ہر طرف شطرنج تھی، دیواروں پر تصویریں تھیں، ہر جگہ شطرنج کی کتابیں۔ ان بچیوں کے لیے شطرنج کھیلنا کوئی اسکول کا امتحان تھوڑی تھا، وہ تو ان کی تفریح تھی، ان کا نارمل تھا، اور وہی سبب بنا کہ وہ عظیم ترین کھلاڑی بنی۔ بالکل، جب کوئی عادت آپ کے قبیلے کی پہچان بن جائے نا تو اسے اپنانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو ہجوم کا اثر ہمیشہ مثبت نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں مجھے سائیکالوجسٹ سولمن ایش کا وہ لکیروں والا مشہور تجربہ یاد آ رہا ہے۔ مطلب لکیروں کی لمبائی دیکھنی تھی اور کوئی اندھا بھی بتا دے کہ کون سی برابر ہے۔ لیکن تجربے میں باقیہ تمام لوگ سائنسدان کے ساتھ ہی تھے اور انہیں جان بوجھ کر غلط جواب دینا تھا۔ اور جب اس اکیلے شخص کی باری آئی جس نے سب کو غلط بولتے سنا تھا تو اس نے اپنے حواس پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اور اس نے بھی غلط جواب دے دیا۔ 75% لوگوں نے ہجوم کے دباؤ میں آ کر صحیح جواب جانتے ہوئے بھی غلط جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اکیلے صحیح ہونے سے زیادہ ہجوم کے ساتھ غلط ہونا انسانی فطرت کو زیادہ محفوظ لگتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مطالعہ کرنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہے تو صرف کتابیں خریدنا کافی نہیں۔ بالکل کافی نہیں، اسے ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہوگا جہاں کتابیں پڑھنا نارمل بات ہو، کیونکہ ہزاروں سال پہلے جنگلوں میں اکیلے ہونے کا مطلب موت ہوتا تھا۔ دماغ ابھی بھی اسی پیٹرن پر چل رہا ہے۔ تو ان سب باتوں سے ہم کسی بھی عادت کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہر ظاہری عادت کے پیچھے ایک پوشیدہ نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، جیسے استنبول میں ایک شخص نے ایلن کار کی کتاب پڑھ کر سگریٹ نوشی چھوڑی۔ ایلن کار نے ایکچولی ان کیوز کو ری فریم کیا۔ یعنی اس نے بتایا کہ سگریٹ سٹریس کم نہیں کرتی، بلکہ اسی کی طلب سٹریس پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جب دماغ کا زاویہ بدل گیا تو سگریٹ کی کشش خود بخود ختم ہو گئی۔ ہماری عادتیں بیسکلی ہماری قدیم خواہشات کا ماڈرن حل ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اسمارٹ فون کی کشش کوئی نئی چیز نہیں ہے نا۔ یہ اسی قدیم الاؤ یعنی کیمپ فائر کی جدید شکل ہے جس کے گرد بیٹھ کر قبائلی لوگ جڑتے تھے۔ آج ہم انسٹاگرام پر وہی کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور اس زاویہ کو بدلنے میں الفاظ کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے آج جلدی اٹھنا پڑے گا،
اس میں بوجھ ہے۔ ہاں، مجبوری کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں مجھے آج جلدی اٹھنے کا موقع ملا ہے تو بوجھ ایک انعام میں بدل جاتا ہے۔ اس پر وہ ویل چیئر والے شخص کی حیران کن مثال بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ قید محسوس کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں قید نہیں ہوں بلکہ اس ویل چیئر کی وجہ سے آزاد ہوں، ورنہ ساری زندگی بستر پر رہتا۔ واہ! اور یہی مائنڈ سیٹ ہم موٹیویشن ریچول سے بنا سکتے ہیں، جیسے کام شروع کرنے سے پہلے خاص طریقے سے ہیڈ فونز پہن لینا۔ کچھ عرصے بعد ہیڈ فون پہننا ہی دماغ کے لیے ایک کیو بن جائے گا کہ اب فوکس کرنا ہے۔ تو آج کے اس پورے گہرے مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو سبق واضح ہے۔ موٹیویشن کا انتظار کرنا بیکار ہے، ہمیں اپنے ماحول کا غلام نہیں بلکہ اس کا آرکیٹیکٹ بننا ہے۔ بالکل، بری عادتوں کو نظروں سے دور رکھیں، اچھی عادتوں کو لالچ کے ساتھ جوڑ دیں، یعنی ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کریں اور اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں۔ اور اگر کوئی عادت بنانی ہے تو قوت ارادی کی مشقت کے بجائے سمارٹ ماحول کی ڈیزائننگ کی جائے۔ لیکن اس گفتگو کے آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو بظاہر ان ذرائع میں نہیں ہے، لیکن اسی تھیوری کی اگلی کڑی ہے۔ آج ہم نے بات کی کہ ماحول عادت بناتا ہے، ہاں، مگر سوچئے اب ہم تیزی سے ایسے دور میں ہیں جہاں ہم اپنا زیادہ تر وقت ورچوئل ریالٹی اور سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل ماحول میں گزارتے ہیں، اور اس ڈیجیٹل ماحول کا آرکیٹیکٹ انسان خود نہیں بلکہ بڑی ٹیک کمپنیز کے بنائے گئے الگوریدمز ہیں۔ یہ سچ میں جلا دینے والی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ الگوریدمز وہ عادتیں ڈیزائن کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں، یا وہ عادتیں جو ان کمپنیز کے منافع کے لیے بہتر ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ ہاں، عام طور پر جب بھی کسی نئے کام میں مہارت حاصل کرنے کی بات آتی ہے یا کوئی نئی عادت اپنانے کا خیال ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلا جنون جو سوار ہوتا ہے وہ پرفیکشن کا ہوتا ہے۔ جی بالکل، پرفیکشن، یعنی ہر چیز بالکل بے عیب ہو۔ ہاں بالکل وہی، ایسا لگتا ہے کہ جب تک سب کچھ پرفیکٹ نہ ہو، بہترین منصوبہ بندی نہ ہو جائے، تب تک شروعات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لیکن آج کی اس ڈسکشن میں، میرا مطلب اس تفصیلی جائزے میں، ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو اس پورے نظریے کو جڑ سے ہلا دے گی۔ اچھا، تو وہ کون سی کہانی ہے جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں؟ فلوریڈا یونیورسٹی کی ایک فوٹوگرافی کلاس کا پہلا دن تھا۔ پروفیسر نے ایک بہت ہی انوکھا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے طلباء کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح، یہ ایک بہت مشہور تجربہ ہے۔ ایک گروہ کو کوانٹٹی اور دوسرے کو کوالٹی کا ہدف دیا گیا تھا، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ کمرے کی بائیں جانب بیٹھے طلباء سے کہا گیا کہ ان کا نتیجہ مقدار یعنی کوانٹٹی کی بنیاد پر طے ہوگا۔ جو جتنی زیادہ تصویریں کھینچے گا اسے اتنا ہی اچھا گریڈ ملے گا۔ 100 تصویریں لانے والے کو A گریڈ، 90 لانے والے کو B گریڈ۔ اور جو دائیں جانب بیٹھے تھے ان کے لیے کیا اصول تھا؟ ان کے لیے اصول معیار یعنی کوالٹی پر مبنی تھا۔ انہیں پورے سیمسٹر میں صرف ایک تصویر جمع کروانی تھی، لیکن وہ تصویر ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونی چاہیے تھی۔ اب سیمسٹر کے اختتام پر جب نتیجہ سامنے آیا تو وہ حیران کن تھا۔ کلاس کی بہترین اور تکنیکی لحاظ سے سب سے بے عیب تصویریں اس گروہ نے بنائی تھیں جنہیں مقدار کا ہدف دیا گیا تھا۔ ارے واہ، یعنی جنہیں پرفیکشن کا کہا گیا تھا وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ واقعہ تو انسانی نفسیات کے ایک بہت بڑے مخمصے کو سامنے لاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، جب تک وہ معیار والا گروہ پرفیکشن کے بارے میں صرف نظریاتی بحثیں کر رہا تھا، بہترین روشنی کا انتظار کر رہا تھا اور خامیوں سے ڈر رہا تھا، مقدار والا گروہ کیمرے کے ساتھ میدان میں تھا۔ وہ ڈارک روم میں روشنی اور زاویوں سے کھیل رہے تھے، غلطیاں کر رہے تھے اور ہر غلطی سے کچھ نیا سیکھ رہے تھے۔ تو یعنی ان کی مسلسل مشق نے خاموشی سے ان کی مہارت کو نکھار دیا تھا، جبکہ دوسرا گروہ صرف ایک شاہکار تصویر کے انتظار میں ذہنی دباؤ کا شکار رہا۔ بالکل، اس کہانی سے جو بنیادی اصول اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل مشق اور مستقل مزاجی پرفیکشن کے وہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور میرے خیال میں آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن بھی یہی ہے۔ جی بالکل، آج ہم مشہور کتاب اٹامک ہیبٹس کے ابواب 11 سے 16 کی گہرائی میں اتر کر ان نوٹس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھرپور حوصلہ ہونے کے باوجود انسان عادات اپنانے میں کیوں ناکام رہتا ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ انسانی فطرت کس طرح ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے اور اسے کیسے اپنے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا دیکھیں، یہ جو پرفیکشن کا جال ہے یہ واقعی بہت خطرناک ہے۔
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے لوگ بہترین ترکیبیں ڈھونڈتے ہیں، مہنگی ڈائٹ بکس پڑھتے ہیں اور فٹنس کے بلاگز کھنگالتے ہیں۔ اسے ہم حرکت یا موشن کہتے ہیں۔ ہاں، حرکت ہمیں ایک عجیب سا سکون دیتی ہے، بالکل ایسے جیسے مہنگے جاگنگ شوز خرید کر یہ محسوس کرنا کہ آہا آدھا وزن تو ویسے ہی کم ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت میں جب تک کوئی جا کر واقعی ورزش نہیں کرتا یا کچن میں صحت بخش کھانا نہیں بناتا جسے ہم عمل یا ایکشن کہتے ہیں، تب تک کچھ نہیں بدلتا۔ میرا ایک سوال ہے، کیا ہم جان بوجھ کر اس حرکت کے دائرے میں گول گول گھومتے رہتے ہیں؟ آپ کا اشارہ شاید تنقید کے خوف کی طرف ہے؟ جی ہاں، کیا ہم حرکت میں اس لیے پھنسے رہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ناکامی اور تنقید کے خوف سے بچاتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، حرکت ہمیں یہ جھوٹا مگر میٹھا احساس دلاتی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تیاری کرنا بری بات نہیں، لیکن جب یہ عمل کو ٹالنے کا بہانہ بن جائے تو مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی تنقید سے بچنے کے لیے ہم بس منظومہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ بالکل، اگر کوئی شخص کتاب لکھنا چاہتا ہے اور وہ صرف اس کی آؤٹ لائن بناتا رہے تو کوئی اس کی آؤٹ لائن پر تنقید نہیں کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ کتاب لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا، تنقید کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے انسان حرکت میں چھپا رہتا ہے۔ یہ تو نفسیاتی پہلو ہو گیا۔ کیا اس کا کوئی سائنسی یا دماغی پہلو بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اگر ہم نیورو سائنس کی بات کریں تو ایک بہت مشہور قانون ہے جسے ہبز لا یا ہبز لا کہا جاتا ہے۔ اس کا سادہ سا اصول ہے کہ دماغ کے وہ نیورونز جو ایک ساتھ متحرک ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ دماغ کی طبعی اور جسمانی ساخت بدلنے کا عمل ہے۔ اچھا، یعنی جب ہم کوئی کام بار بار کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کی وائرنگ واقعی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی کچے راستے پر بار بار چلنے سے وہ ایک پکی سڑک میں بدل جاتا ہے۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کی سب سے شاندار سائنسی تصدیق لندن کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے دماغوں پر کی گئی تحقیق سے ہوتی ہے۔ لندن کے ٹیکسی ڈرائیور، ان کے دماغ میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، لندن شہر کے راستے انتہائی پیچیدہ ہیں اور وہاں کا لائسنس لینے کے لیے ڈرائیوروں کو ہزاروں گلیوں اور راستے یاد کرنے پڑتے ہیں جسے وہ دی نالج کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے جب ان ڈرائیوروں کے دماغوں کے سکین کیے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت اور راستوں کی پہچان سے جڑا ہے، جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں، وہ نمایاں طور پر بڑا اور بھاری تھا۔ ارے واہ، مطلب واقعی دماغ کا وہ حصہ بڑا ہو گیا تھا؟ جی بالکل، اور اسی طرح مسلسل وائلن بجانے والے موسیقاروں کے دماغ میں انگلیوں کی حرکات کو کنٹرول کرنے والا حصہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں محض کتابیں پڑھنے یا منصوبہ بندی کرنے سے نہیں آئیں، بلکہ ہزاروں گھنٹوں کے عمل اور مشق کا نتیجہ تھیں۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ مطلب ڈائٹنگ کی 10 کتابیں پڑھ لینا محض ترکیبیں حفظ کرنے کے مترادف ہے۔ جب تک چولہا نہیں جلے گا، کھانا نہیں پکے گا اور نہ ہی دماغ کی وائرنگ بدلے گی۔ بالکل، ایکشن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن چلیں اس مسئلے کے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں۔ اگر عمل کرنا یعنی ایکشن لینا اتنا ہی اہم ہے تو یہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ شروعات میں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پہاڑ دھکیلنا ہو؟ کیا ہم فطری طور پر اتنے سست واقع ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب انسانی ارتقاء اور تاریخی میں چھپا ہے، اور اس کی ایک زبردست وضاحت ماہر بشریات جیرڈ ڈائمنڈ نے اپنی مشہور کتاب گنز، جرمز اینڈ سٹیل میں کی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا ہے؟ انہوں نے ایک انتہائی دلچسپ سوال اٹھایا کہ انسانی تاریخ میں زراعت اور فصلوں کا پھیلاؤ براعظم امریکہ یا افریقہ میں شمال سے جنوب کی طرف اتنی تیزی سے کیوں نہیں ہوا جتنا یورپ اور ایشیا میں مشرق سے مغرب کی طرف ہوا؟ یہ واقعی ایک عجیب سوال ہے۔ فصلوں کا اس بات سے کیا تعلق کہ وہ کس سمت میں سفر کر رہی ہیں؟ بیج کو تو بس مٹی اور پانی چاہیے۔ ہاں، بیج کو مٹی اور پانی کے ساتھ ایک مخصوص موسم بھی چاہیے۔ ڈائمنڈ نے ثابت کیا کہ نقشے پر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے، یعنی ایک ہی عرض البلد پر، موسم، سورج کی روشنی کا دورانیہ اور بارش کی مقدار تقریباً ایک جیسی رہتی ہے۔ اچھا، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف رکاوٹیں کم تھیں؟ بالکل، کسانوں کے لیے ایک ہی فصل کو آگے لے جانا آسان تھا، لیکن اگر آپ شمال سے جنوب کی طرف جائیں
تو ہر چند 100 میل کے بعد موسم یکسر بدل جاتا ہے۔ کینیڈا کی برفانی سردی میں اگنے والی فصل فلوریڈا کی شدید گرمی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ شمال سے جنوب زراعت پھیلانے کے لیے انسانوں کو ہر بار نئے بیج اور نئی تکنیکیں ایجاد کرنی پڑتی۔ کمال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان بنیادی طور پر سست نہیں ہے، بلکہ وہ فطری طور پر توانائی بچانے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ جس راستے پر رکاوٹ کم ہوگی، انسانی رویہ پانی کے بہاؤ کی طرح خود بخود اس طرف مڑ جائے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس نظریے کو ذرائع میں کم ترین کوشش کا قانون یا the law of least effort کہا گیا ہے۔ یہ کوئی انسانی خامی نہیں ہے، بلکہ ہماری بقا کا حصہ ہے۔ ہم اسی لیے آج تک زندہ ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بلا وجہ اپنی توانائیاں ضائع نہیں کی تھیں۔ تو پھر اس قانون کو ہم آج کے دور میں اپنے حق میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، 1970s کی دہائی میں جاپانی ٹی وی کمپنیوں نے اس تصور کو اپنی فیکٹریوں میں لاگو کیا۔ انہوں نے ایڈیشن بائی سبٹریکشن کا اصول اپنایا، یعنی رکاوٹوں کو نکال کر پیداوار بڑھانا۔ رکاوٹوں کو کیسے نکالا انہوں نے؟ امریکی کمپنیاں اپنے ورکرز کو زیادہ کام کرنے کی تلقین کرتی تھیں، لیکن جاپانی کمپنیوں نے کام کی جگہوں کو اثر نو ڈیزائن کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ورکر کو اوزار اٹھانے کے لیے بار بار مڑنا پڑتا ہے یا جھکنا پڑتا ہے۔ انہوں نے وہ اوزار بالکل ہاتھ کے قریب کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ورکرز کی توانائی بچنے لگی، غلطیاں کم ہو گئیں اور پیداوار بڑھ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو کچھ اس طرح ترتیب دینا ہوگا کہ اچھے کام کرنا آسان ترین ہو جائے۔ اگر صبح ورزش کرنی ہے تو رات کو ہی ورزش کے کپڑے اور جوتے نکال کر بستر کے بالکل سامنے رکھ دیے جائیں۔ اس طرح صبح اٹھ کر دماغ کو یہ فیصلہ کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ بالکل، آپ نے اپنے راستے کی فرکشن یا رکاوٹ کو کم کر دیا۔ لیکن ذرا رکیے، میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ اگر انسان واقعی اتنا ہی آرام طلب ہے اور فطرتاً کم ترین کوشش کا راستہ چنتا ہے، تو پھر یہ لوگ ماؤنٹ ایورسٹ کی برفانی چوٹیاں کیسے سر کر لیتے ہیں؟ اتنے مشکل ترین کاروبار کیسے کھڑے کر لیے جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست اور تنقیدی سوال ہے۔ انسان بلا شبہ انتہائی مشکل اور ناممکن نظر آنے والے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن نفسیات کا ایک پہلو یہ ہے کہ موٹیویشن یا حوصلہ سمندر کی لہروں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ روزانہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یعنی جس دن موٹیویشن زیادہ ہو اس دن ہم مشکل کام کر لیتے ہیں۔ بالکل، جس دن انسان توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کا خیال پرکشش لگتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ان مشکل دنوں کا ہے جب حوصلہ بالکل دم توڑ دیتا ہے، جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ ہاں، وہ دن جب انسان سوچتا ہے کہ آج ایک دن ورزش نہ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، یا آج پیزا کھا لیا جائے تو کون سا آسمان گر پڑے گا۔ اسی مقام پر آپ کا ترتیب دیا گیا ماحول آپ کی مدد کو آتا ہے۔ اگر ماحول کو سازگار بنایا گیا ہے، مثلاً گھر میں صرف صحت بخش خوراک ہی موجود ہے اور جنک فوڈ لانے کے لیے دور مارکیٹ جانا پڑے گا، تو انسان کی فطری سستی اسے باہر جانے سے روکے گی اور وہ گھر کا بنا کھانا کھا لے گا۔ کیا بات ہے! یعنی مشکل دنوں میں موٹیویشن نہیں، بلکہ آپ کا بنایا ہوا آسان ماحول آپ کو ہار ماننے سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی ماحول اور شروعات کو آسان بنانے کے تصور سے جڑی ہے مشہور ڈانسر ٹوائلا تھارپ کی کہانی۔ ان کی صبح کی روٹین کا دنیا بھر میں چرچا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنی اصل عادت جم میں 2 گھنٹے کی سخت ٹریننگ کو نہیں مانتی۔ اچھا، تو ان کی اصل عادت کیا ہے؟ ان کے نزدیک ان کی اصل عادت صرف اتنی ہے کہ صبح 5:30 بجے اٹھنا، گھر سے باہر نکلنا، ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکنا اور ڈرائیور کو جم کا پتہ بتانا ہے۔ بس ٹیکسی میں بیٹھنا ہی وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جو ان کے اگلے 2 گھنٹوں کا تعین کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ٹیکسی میں بیٹھنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتی ہیں؟ بالکل۔ عادات دراصل کسی موٹر وے کے داخلی راستے کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک بار گاڑی اس راستے پر چڑھ گئی تو پھر تیز رفتاری سے آگے بڑھنا مجبوری بھی بن جاتا ہے اور فطری بھی۔ اس تصور کو 2 منٹ کا اصول یا دی 2 منٹ رول کہا جاتا ہے، اور یہ عادتیں بنانے کا ایک انتہائی طاقتور طریقہ ہے۔ اصول یہ کہتا ہے کہ ہر نئی عادت کو شروع کرتے وقت اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ اسے کرنے میں 2 منٹ سے بھی کم وقت لگے۔ تو کیا ہم بڑی عادتوں کو 2 منٹ تک محدود کر دیں؟ جی،
مثال کے طور پر ہر رات سونے سے پہلے ایک باب پڑھنے کی عادت کو محدود کر کے صرف ایک صفحہ پڑھنا کر دیا جائے، یا پھر 30 منٹ یوگا کی عادت کو سمیٹ کر صرف اپنا یوگا میٹ بچھانا کر دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ شروعات کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ دماغ کے پاس انکار کا بہانہ ہی نہ بچے۔ دیکھیں، چلیں اس نظریے کو تھوڑا چیلنج کرتے ہیں۔ کوئی بھی ذی شعور انسان جانتا ہے کہ اس کا اصل ہدف صرف ایک صفحہ پڑھنا یا خاموشی سے یوگا کا میٹ بچھا کر کھڑے رہنا نہیں ہے، بلکہ پوری کتاب ختم کرنا اور جسم کو فٹ کرنا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر کیا یہ 2 منٹ کا اصول خود کو جان بوجھ کر بیوقوف بنانے والی بات نہیں لگتی؟ دماغ کو تو پتا ہے کہ میٹ بچھانے کے بعد آدھا گھنٹہ ورزش کرنی پڑے گی۔ بظاہر یہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خود سے کوئی چال چل رہے ہیں، لیکن نفسیاتی اور اعصابی سطح پر اس کا مقصد خود کو دھوکہ دینا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد حاضر ہونے یا شوئنگ اپ کی عادت کو پختہ کرنا ہے۔ حاضر ہونے کی عادت؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ کسی ایسی چیز کو بہتر یا تیز نہیں بنا سکتے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ عادتوں کی دنیا کا ایک سنہری اصول ہے، پہلے چیزوں کو معیاری بنائیں، پھر انہیں بہترین بنائیں۔ یعنی اسٹینڈرڈائز بیفور یو آپٹیمائز۔ بالکل۔ ایک بار جب روزانہ صرف 2 منٹ کے لیے مقررہ وقت پر حاضر ہونے کی عادت پختہ ہو جائے تو انسان کی شناخت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو ایک ایسا شخص ماننے لگتا ہے جو پابندی کرتا ہے۔ یہ ایک صفحہ پڑھنا دراصل اس نئی شناخت کو دیا جانے والا ایک ووٹ ہے۔ زبردست۔ یعنی مسئلہ کام کے حجم کا نہیں، بلکہ اس شناخت کو اپنانے کا ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ یہ واقعی چیزوں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور جب ہم رویے کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے 19ویں صدی کے مشہور فرانسیسی مصنف وکٹر ہیوگو کا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ارے ہاں، وہ کپڑوں والی کہانی؟ ہاں بالکل۔ 1830 میں ان کے پبلشر نے انہیں ایک نئی کتاب مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی، لیکن ہیوگو اپنا سارا وقت پارٹیوں اور دوستوں میں ضائع کر رہے تھے۔ جب ڈیڈ لائن سر پر آ گئی تو انہوں نے ایک انتہائی انوکھی ترکیب نکالی۔ انہوں نے اپنے تمام اچھے کپڑے ایک بڑے صندوق میں بند کروائے اور اس کی چابی اپنے اسسٹنٹ کو دے دی کہ اسے گھر سے باہر لے جائے۔ تو پھر وہ باہر کیسے جاتے؟ یہی تو بات ہے۔ اب ہیوگو کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک بڑی سی اونی شال تھی۔ چونکہ ان کے پاس باہر جانے کے لیے مناسب کپڑے ہی نہیں تھے تو دوستوں سے ملنے کا راستہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ سردیوں کے مہینوں میں گھر میں قید ہو کر دیوانہ وار لکھتے رہے، اور یوں ان کی مشہور زمانہ کتاب دی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم وقت سے کئی ہفتے پہلے ہی مکمل ہو گئی۔ یہ بہت ہی شاندار اور پرمزہ مثال ہے۔ نفسیات کی دنیا میں وکٹر ہیوگو کے اس قدم کو کمٹمنٹ ڈیوائس کہا جاتا ہے۔ کمٹمنٹ ڈیوائس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو موجودہ لمحے میں کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل کے رویے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ انسان اپنے ہی مستقبل کے سست ورژن کو ایک طرح سے زنجیر پہنا دیتا ہے۔ اس کی ایک اور زبردست مثال جان ہنری پیٹرسن کے کیش رجسٹر کی ایجاد ہے۔ کیش رجسٹر؟ اس سے رویہ کیسے بدلتا ہے؟ اصل میں 19ویں صدی کے آخر میں پیٹرسن کی دکان میں ملازموں کی چوری کا بہت مسئلہ تھا۔ اس دور میں رسیدیں اور پیسے کھلے درازوں میں رکھے جاتے تھے۔ ذرا سوچئے، ایک عام تنخواہ دار ملازم دن بھر پیسوں سے بھرے کھلے دراز کے سامنے کھڑا ہے، چوری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پیٹرسن نے اس رویے کو بدلنے کے لیے دنیا کا پہلا کیش رجسٹر خریدا۔ لیکن ایک کیش رجسٹر ملازموں کی چوری کی عادت کو کیسے روک سکتا ہے؟ وہ تو صرف ایک ڈبہ ہے نا؟ وہ محض ایک ڈبہ نہیں تھا، وہ ایک مکمل نفسیاتی رکاوٹ تھا۔ کیش رجسٹر نے چوری کو ناممکن بنا دیا۔ ہر لین دین کے بعد رقم مشین میں درج ہوتی، ایک اونچی آواز میں گھنٹی بجتی جو سب کو متوجہ کرتی، اور پھر پیسے خود بخود لاک ہو جاتے۔ اچھا، یعنی اس نے چوری کو مشکل بنا دیا۔ بالکل۔ پیٹرسن نے ملازموں سے ایماندار ہونے کی التجا نہیں کی، بلکہ اس نے چوری کرنے کے عمل کو اتنا مشکل اور نمایاں کر دیا کہ ایمانداری کا راستہ اپنانا ہی سب سے آسان کام بن گیا۔ اس ایک قدم نے کاروبار کو زبردست منافع میں لا کھڑا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی اور ایک بار کیے جانے والے اقدامات کا استعمال کر کے اپنی عادات کو خودکار بنا سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو رات کی نیند بہتر کرنی ہے تو وہ ایک بار پیسے خرچ کر کے ایک بہترین گدا خرید لے، یا اگر بچت کرنی ہے تو آٹو آپشن لگا دیا جائے جو تنخواہ آتے ہی پیسے کاٹ لیں۔
جی بالکل، یہ ون ٹائم ایکشنز ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ ہمارے لیے رات گئے تک سکرین سکرول کرنا اور گھنٹوں ضائع کرنا بھی بے حد آسان بنا دیتی ہے، کیونکہ اگلی ویڈیو خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد ہی انسانی زندگی سے رکاوٹوں یا فرکشن کو ختم کرنا ہے۔ جب یہ فرکشن بری عادات سے ہٹ جاتی ہے تو ہم گھنٹوں سوشل میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی اصول کو ہوش مندی سے استعمال کریں تو ہم اپنی اچھی عادات کو ناگزیر بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ عادت کو شروع کیسے کرنا ہے، رکاوٹیں کیسے ہٹانی ہیں اور ماحول کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے۔ لیکن سب سے مشکل مرحلہ ابھی باقی ہے۔ وہ کون سا؟ کہ کوئی انسان کسی عادت کو لمبے عرصے تک، مہینوں یا سالوں تک کیسے قائم رکھے، اور یہاں جذبات اور فوری اطمینان کا کردار میدان میں آتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں اسٹیفن لابی نامی ایک پبلک ہیلتھ ورکر کی کہانی اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ وہ کراچی کی کچی آبادیوں میں گئے جہاں گندے پانی کی وجہ سے خطرناک بیماریاں بہت عام تھیں۔ اچھا، تو وہاں کیا مسئلہ تھا؟ وہاں کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہاتھ دھونا صحت کے لیے کتنا اہم ہے، لیکن ان میں اس عادت کو روزمرہ کا حصہ بنانے کا رجحان نہیں تھا۔ معلومات کی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی عادت پختہ نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر اسٹیون لابی نے جو قدم اٹھایا وہ رویے کی تبدیلی کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ انہوں نے لوگوں کو حفظان صحت کے لیکچر دینے کے بجائے انہیں ایک خاص قسم کا سیف گارڈ صابن مفت تقسیم کیا۔ اس صابن میں کیا خاص بات تھی؟ یہ کوئی عام صابن نہیں تھا، اس میں ایک بہت ہی دلکش خوشبو تھی اور یہ عام صابن کی نسبت بہت زیادہ جھاگ پیدا کرتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے ہاتھ دھوئے تو یہ محض ایک صفائی کا خشک سا عمل نہیں رہا، بلکہ ایک خوشگوار، مہکتا ہوا اور تفریحی تجربہ بن گیا۔ یعنی جھاگ اور خوشبو نے انہیں فوری طور پر ایک ذہنی سکون اور انعام کا احساس دیا۔ بالکل، اور اس چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے وہاں ہاتھ دھونے کی عادت تیزی سے پھیلی اور بیماریوں میں حیرت انگیز کمی آ گئی۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ انسانی دماغ کی حیاتیات ہے۔ ہمارا دماغ افریقہ کے جنگلوں سے ارتقا پا کر آیا ہے، جسے ماہرین فوری انعام کا ماحول کہتے ہیں۔ فوری انعام کا ماحول؟ جی، وہاں شکاری آج شکار کرتا تھا اور آج ہی اس کا نتیجہ کھا لیتا تھا۔ دماغ کو فوری نتائج پسند ہے، لیکن آج کی جدید دنیا ایک تاخیری انعام کا ماحول ہے۔ آج کی ورزش کا فائدہ بڑھاپے میں ملے گا، آج کی بچت کا فائدہ ریٹائرمنٹ پر ہوگا۔ دماغ اس تاخیر کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے رویے کی تبدیلی کا ایک بنیادی اصول وضع ہوتا ہے کہ جس کام پر فوری انعام ملتا ہے اسے بار بار دہرایا جاتا ہے، اور جس کام پر فوری سزا ملتی ہے اس سے بچا جاتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ چونکہ اچھی عادات کا اصل نتیجہ مہینوں بعد ملتا ہے، اس لیے ہمیں ان کے آخر میں خود سے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی فوری خوشی یا انعام جوڑنا ہوگا۔ مثلا اگر باہر کا مہنگا کھانا چھوڑ کر گھر کا کھانے کی عادت ڈالنی ہے تو جو پیسے بچیں انہیں اسی وقت ایک خوبصورت سے شیشے کے جار میں ڈال دیا جائے جس پر یورپ ٹرپ لکھا ہو۔ یہ بہت اچھی ترکیب ہے۔ جی، اس طرح بچت کو آنکھوں کے سامنے بڑھتا ہوا دیکھ کر دماغ کو وہ فوری اطمینان اور انعام مل جائے گا۔ لیکن کیا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ یہ انعام ہماری اصل شناخت یا ہدف سے ٹکراتا نہ ہو؟ یہ ایک انتہائی نازک اور اہم نکتہ ہے۔ اگر کوئی شخص وزن کم کرنے کے لیے جم میں پسینہ بہاتا ہے اور گھر آ کر اس کا فوری انعام ایک بڑا آئس کریم کا پیالہ ہو، تو یہ ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے جانے والی بات ہے۔ انعام ایسا ہونا چاہیے جو ہدف کی تائید کرے۔ جیسے ورزش کے بعد ایک اچھا گرم شاور یا 1 گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلنے کی اجازت۔ بالکل۔ اور جب ہم پیش رفت کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو عادات کی ٹریکنگ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ 23 سالہ بینکر ٹرینٹ ڈیرسمٹ کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ اس نے اپنے رویے کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی مہنگا سافٹ ویئر نہیں خریدا، اس نے محض اپنی میز پر شیشے کے 2 جار رکھے، ایک میں 120 پیپر کلپس تھے اور دوسرا خالی۔ اور وہ کرتا کیا تھا ان کلپس کے ساتھ؟ ہر سیلز کال کے بعد وہ خاموشی سے ایک کلپ اٹھاتا اور اسے دوسرے جار میں ڈال دیتا۔
وہ کلپ گرنے کی ہلکی سی آواز اور دن بھر میں خالی جار کو بھرتے ہوئے دیکھنا اتنی طاقتور بصری پیش رفت تھی کہ اس چھوٹی سی عادت نے اسے بہت جلد لاکھوں ڈالر کا بزنس مین بنا دیا۔ ارے واہ، یہ واقعی بہت مؤثر ہے۔ اور بینجامن فرینکلن جیسے عظیم مفکر بھی اپنی 13 عادات کی ایک باقاعدہ ڈائری رکھتے تھے، اور مشہور کامیڈین جیری سائنفیلڈ کا تو کیلنڈر پر کراس لگانے کا اصول ہی مشہور ہے، کچھ بھی ہو جائے زنجیر مت توڑو۔ زنجیر مت توڑو یعنی ناغہ نہ کرو۔ بالکل۔ عادات کو ٹریک کرنے کا سب سے بڑا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل کو واضح اور اطمینان بخش بنا دیتا ہے۔ جب کیلنڈر پر ایک اور کراس کا نشان لگایا جاتا ہے تو وہ بذات خود ایک انعام کا کام کرتا ہے۔ لیکن انسان بہرحال مشین نہیں ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی خلل ضرور آتا ہے۔ تو پھر اگر خلل آ جائے تو کیا کریں؟ اس صورتحال کے لیے سب سے سنہری اصول یہ ہے، کبھی 2 بار ناغان نہ کریں۔ اگر ایک دن ورزش چھوٹ گئی تو یہ محض ایک انسانی غلطی ہے، لیکن اگر اگلے دن بھی ایسا ہی کیا گیا تو دراصل اب ایک نئی بری عادت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ لیکن ماہرین اکثر ایک وارننگ بھی دیتے ہیں، کیا ہر چیز کو پاگلوں کی طرح ٹریک کرنا بذات خود ایک ذہنی بوجھ نہیں بن جاتا؟ بعض اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹریک کرنے کی عادت اصل عادت سے زیادہ مشکل لگنے لگی ہے۔ بالکل، اور ماہر معاشیات چارلز گڈہارٹ کا مشہور قانون گڈہارٹس لا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب کوئی پیمانہ بذات خود ہدف بن جائے تو وہ ایک اچھا پیمانہ نہیں رہتا۔ یعنی اگر ہدف صرف 10,000 قدم پورے کرنا رہ جائے، چاہے وہ رات کے 12 بجے لاؤنج میں گول گول گھوم کر ہی کیوں نہ پورے کیے جا رہے ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ اس طرح انسان صحت مند ہونے کا اصل ہدف بھول جاتا ہے۔ اس لیے ٹریکنگ کو آسان بنانا چاہیے، اسے ٹیکنالوجی کی مدد سے خودکار بنانا چاہیے، اور صرف اس وقت تک استعمال کرنا چاہیے جب تک کہ وہ عادت روزمرہ کے معمول کا حصہ نہ بن جائے۔ زبردست۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے انسانی نفسیات اور عادات کے کئی بند دروازے کھولے ہیں۔ اگر ان تمام باتوں کو سمیٹا جائے تو تصویر بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے کسی جادو کی چھڑی یا راتوں رات ملنے والی پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم حرکت سے نکل کر عمل کی دنیا میں قدم رکھیں۔ بالکل، کاموں کو 2 منٹ جتنا چھوٹا اور آسان کر لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو کچھ اس طرح ترتیب دیں کہ اچھے کام کرنا ڈھلان سے نیچے اترنے جیسا آسان ہو، اور پوری عادتیں پہاڑ چڑھنے جتنی مشکل۔ اپنی طویل مدتی اچھی عادات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے فوری انعامات جوڑیں اور کوشش کریں کہ عادات کی اس خوبصورت زنجیر کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ تمام سائنسی اصول اور کہانیاں اسی وقت کارآمد ثابت ہوں گی جب انہیں عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ یاد رکھیں، ہر چھوٹی سی اچھی عادت دراصل اس نئی شخصیت کے لیے ڈالا جانے والا ایک خاموش ووٹ ہے جسے انسان مستقبل میں اپنانا چاہتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول، روزمرہ کی بظاہر معمولی نظر آنے والی عادات اور وہ کم سے کم رکاوٹ والے راستے جن کا ہم لاشعوری طور پر انتخاب کرتے ہیں، وہی مل کر ہماری شخصیت کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ جی بالکل۔ اس لیے آج رات سونے سے پہلے اگر اپنے کمرے، اپنے فون کی اسکرین اور اپنی میز کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ سوچنا کتنا حیران کن ہے کہ انسان کا موجودہ ماحول اسے بتائے بغیر خاموشی سے اسے کیسا شخص بنا رہا ہے۔ کیا ایک انسان واقعی اس شخص سے ملنے کے لیے تیار ہے جو وہ اس موجودہ ماحول کی وجہ سے اگلے 5 سالوں میں بننے والا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کی یہ ڈسکشن یہیں ختم کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اگر کسی ملک کے صدر کو نیوکلیئر بم گرانے کا فیصلہ کرنا ہو، مطلب ایک ایسا فیصلہ جس سے لاکھوں جانیں چلی جائیں۔ بہت بھیانک خیال ہے۔ بالکل، اور عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک عام سا بٹن دبا کر ہو جاتا ہوگا، لیکن 1980 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک مشہور پروفیسر راجر فشر نے اس حوالے سے ایک انتہائی حیران کن اور کسی حد تک خوفناک تجویز پیش کی تھی۔ اچھا، کیا تجویز تھی وہ؟ ان کا کہنا تھا کہ صدر کے پاس اکیلے آرام سے بیٹھ کر بٹن دبانے کی سہولت ہونی ہی نہیں چاہیے،
بلکہ فشر نے تجویز دی کہ نیوکلیئر کوڈز کو ایک چھوٹے سے کیپسول میں ڈال کر ایک زندہ رضاکار کے دل کے بالکل قریب فٹ کر دیا جائے۔ ارے واہ، یہ تو کسی فلم کا سین لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اور شرط یہ تھی کہ اگر صدر کو کبھی وہ کوڈز چاہیے ہوں تو اسے اپنے ہاتھوں سے ایک بھاری چھری لے کر اس معصوم انسان کا قتل کرنا پڑے۔ مطلب تاکہ دنیا تباہ کرنے سے پہلے وہ انسان خود موت کی حقیقت کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کرے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو یہ سننے میں واقعی کسی ہالی ووڈ فلم کا منظر لگتا ہے، لیکن اس عجیب و غریب تجویز کے پیچھے انسانی عادتوں اور ہماری نفسیات کا ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، اور ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد اسی راز کو کھولنا ہے۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی عادت اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو صرف موٹیویشن یا جذبہ کافی کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل، یہی ہماری آج کی گفتگو کا مشن ہے۔ ہم ان ذرائع اور نوٹس کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عادتوں کو اپنی شخصیت کے مطابق کیسے ڈھالا جائے، اور جب کوئی عادت پختہ ہو جائے تو اس کے چھپے ہوئے نقصانات سے کیسے بچا جائے۔ تو فشر والی کہانی کی گہرائی میں جائیں تو یہ صرف ایک سیاسی تجویز نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے کا ایک مکمل تجزیہ تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فشر دراصل عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان موجود وقفے کو ختم کر رہے تھے۔ عام زندگی میں جب کوئی انسان کوئی برا فیصلہ کرتا ہے، جیسے جنک فوڈ کھانا یا ورزش نہ کرنا، تو اس کی قیمت فوراً ادا نہیں کرنی پڑتی؟ بالکل، بیماری یا موٹاپا سالوں بعد آتا ہے، لیکن فشر کی تجویز کہتی ہے کہ اگر کسی بری عادت کو روکنا ہے تو اس عمل کو فوراً اور شدید تکلیف دہ بنا دو۔ ہمارا دماغ ان چیزوں پر فوراً عمل کرتا ہے جن کی قیمت ہمیں اسی وقت ادا کرنی پڑے۔ تو اس کا مطلب ہے سزا کا خوف اسی لیے کارگر ہوتا ہے کیونکہ نتیجہ فوراً ملتا ہے۔ 100%۔ جب نتیجہ فوری ہو تو عادت تیزی سے بدل جاتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم سب جم جانے کا ارادہ کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھنے کا عزم کرتے ہیں، لیکن اچانک جب کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ہمارا ارادہ ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ یہ تو ہر انسان کا مسئلہ ہے، ہاں نا؟ تو اگر ہم فشر والی بات کو عام زندگی پر لاگو کریں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی عادتوں کو بدلنے کے لیے خود پر مسلسل کوئی سزا مسلط کرنی پڑے گی؟ مطلب یہ تو خود کو جان بوجھ کر احساس جرم میں مبتلا کرنے والی بات لگتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ نہیں، یہ خود کو عذاب دینا نہیں ہے، بلکہ اسے احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی کی طاقت کہتے ہیں۔ انسان فطری طور پر ایک سماجی مخلوق ہے۔ ہماری بقا اس بات پر منحصر رہی ہے کہ قبیلے کے دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سماجی دباؤ۔ بالکل۔ اگر ہم ایک مخصوص واقعے کی طرف دیکھیں تو 1984 میں نیو یارک میں سیٹ بیلٹ کا قانون لایا گیا۔ اس سے پہلے لوگ سیٹ بیلٹ بالکل نہیں پہنتے تھے کیونکہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ایک دور کا خدشہ تھا۔ صحیح، کسی کو فوراً تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، لیکن جب ایک معاشرتی معاہدہ بنا اور چالان کا فوری ڈر سامنے آیا تو لاکھوں لوگوں کی عادت اچانک بدل گئی۔ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے امیگڈالا کہتے ہیں، جو خطرات کو بھانپنے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ بایولوجی کا کھیل ہے۔ بالکل۔ جب انسان کسی دوسرے کے سامنے احتساب کا معاہدہ کرتا ہے تو معاشرتی شرمندگی کا ڈر اس امیگڈالا کو فوراً متحرک کر دیتا ہے۔ دماغ اس شرمندگی کو ایک حقیقی خطرہ سمجھتا ہے اور مجبوراً عادت بدلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے اپنے ذرائع میں موجود ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ برائن ہیرس نام کے ایک شخص نے وزن کم کرنے کے لیے بالکل یہی طریقہ استعمال کیا۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف ارادہ نہیں کیا، بلکہ اپنی بیوی اور اپنے پرسنل ٹرینر کے ساتھ باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ کیا، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر وہ اپنا ڈائٹ چارٹ مینٹین نہیں کرے گا تو اسے فوراً $200 کا جرمانہ دینا ہوگا۔ مالی نقصان کا ڈر۔ ہاں، اور اس سے بھی بڑی سزا یہ تھی کہ اگر وہ بھاگنے نہیں جائے گا تو اسے ہر روز آفس میں اپنی پسندیدہ سپورٹس ٹیم کی مخالف ٹیم کی ٹوپی پہننی پڑے گی۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت زبردست سماجی شرمندگی ہے نا؟ اور ایک اور مثال تھامس فرینک کی ہے، جو صبح جلدی اٹھنے کے لیے ایک آٹومیٹک ٹویٹ سیٹ کر کے سوتا ہے۔ اگر وہ وقت پر الارم بند نہ کرے تو وہ ٹویٹ پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیتی ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے اور لوگوں کو پیسے دے گا۔ یہ بہت ہی شاندار طریقہ ہے۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا سخت احتساب واقعی لمبے عرصے تک کام کر سکتا ہے؟ مطلب تہخانے میں اکیلے ورزش کرنے کے بجائے کسی سخت ٹرینر کے سامنے ورزش کرنے جیسی بات ہے یہ؟ ہاں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس عمل کو اہمیت دے دیتا ہے جسے اکیلے میں انسان آسانی سے نظر انداز کر سکتا تھا۔ جب انسان اپنے آپ کو جواب دہ بناتا ہے تو وہ اپنی ناکامی کی قیمت کو دوسروں کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ سزا اور جزا دونوں فوراً سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ سماجی دباؤ انسان کو سستی دکھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں آ کر یہ گفتگو واقعی بہت دلچسپ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، احتساب اور سزائیں کام تو کرتی ہیں، لیکن فرض کریں کوئی انسان ایک ایسی عادت اپنانے کی کوشش کر رہا ہو جو اس کی فطرت، اس کی جسمانی ساخت یا بائیولوجی کے ہی بالکل خلاف ہو۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ پھر چاہے وہ جتنے مرضی جرمانے دے دیں، کیا وہ اس کام میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہاں ہماری گفتگو جینیات اور شخصیت کی طرف مڑتی ہے۔ بالکل مڑتی ہے، اور اس سوال کا بہترین جواب دنیا کے دو عظیم ترین کھلاڑیوں کا موازنہ ہے۔ ایک طرف مائیکل فیلپس ہیں جو دنیا کے بہترین تیراک ہیں، ان کا قد 6 فٹ 4 انچ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ہشام الگریویوج ہیں جو دنیا کے عظیم ترین دوڑنے والے ہیں، اور ان کا قد صرف 5 فٹ 9 انچ ہے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی مقابلہ یا مشابہت نہیں لگتی۔ مطلب دونوں بالکل الگ جسمانی ساخت کے ہیں۔ ہاں، لیکن حیران انگیز طور پر ان دونوں کی ٹانگوں کی لمبائی بالکل برابر ہے۔ ارے واہ، انتظار کریں، واقعی قد میں اتنا فرق اور ٹانگوں کی لمبائی برابر؟ بالکل، یعنی فیلپس کا اوپری دھاڑ بہت لمبا ہے اور ہشام کی ٹانگیں ان کے جسم کے حساب سے بہت لمبی ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا جینیاتی راز ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ فیلپس کا لمبا دھڑ انہیں پانی میں تیرنے کے لیے ایک بہترین انجن فراہم کرتا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پانی میں آگے بڑھنے کے لیے جس رکاوٹ کو کم کرنا ہوتا ہے، فیلپس کا جسم اس کے لیے قدرتی طور پر بہترین ہے، جبکہ ہشام کی لمبی ٹانگیں انہیں زمین پر دوڑتے وقت ہر قدم کے ساتھ زیادہ اوپر اور آگے دھکیلتی ہیں۔ تو اگر وہ اپنے کھیل بدل لیں تو دونوں بری طرح ناکام ہوں گے۔ اگر فیلپس دوڑنے لگ جائیں اور ہشام پانی میں تیرنے لگ جائیں تو احتساب کا کوئی بھی معاہدہ انہیں دنیا کا بہترین کھلاڑی نہیں بنا سکتا۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، یہ سب سن کر تو کوئی بھی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ساری گیم ہی جینز کی ہے۔ لوگ تو پھر یہ بہانہ بنائیں گے کہ میں تو جینیاتی طور پر جم جانے کے لیے بنائی نہیں ہوں، اس لیے میں تو صوفے پر بیٹھا رہوں گا۔ ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اگر جینز ہی سب کچھ ہیں تو پھر عادت بنانے کی کوشش کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس غلط فہمی کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جینز ہماری تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کن مواقع پر محنت کرنی چاہیے۔ یعنی وہ ہمیں ایک راستہ دکھاتے ہیں۔ بالکل، جینز محنت کو ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ محنت کی درست سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اگر کسی کا قد 7 فٹ ہے تو اس کے لیے باسکٹ بال کورٹ میں محنت کرنا فائدہ مند ہے، نہ کہ جمناسٹکس میں۔ اور اسی بات کا اطلاق ہماری ذہنی اور نفسیاتی شخصیت پر بھی ہوتا ہے نا؟ جیسے کہ ہم نے ذرائع میں پڑھا کہ شخصیت کے 5 بڑے پہلو ہوتے ہیں جنہیں بگ 5 کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور ان کا عادتوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں میں ہم آہنگی کی خصوصیت زیادہ ہوتی ہے، ان کے جسم میں آکسیٹوسن ہارمون قدرتی طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ جو انسان کو دوسروں کے ساتھ جڑنے میں مدد دیتا ہے۔ ہاں، تو ایسے لوگوں کے لیے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی عادت اپنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں میں اعصابی تناؤ زیادہ ہوتا ہے، ان کے دماغ کا ایمگڈولا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، انہیں ہر عادت میں ایک پریشر محسوس ہوتا ہے، اس لیے انہیں اپنا ماحول بالکل پرسکون رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کس چیز میں قدرتی طور پر بہتر ہے تو وہ کیا کرے؟ یہاں مجھے اسکاٹ ایڈمز کی مثال یاد آ رہی ہے، جنہوں نے ڈلبرٹ کارٹون بنایا تھا۔ وہ ایک کمال کی مثال ہے۔ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ وہ دنیا کے بہترین آرٹسٹ نہیں تھے اور نہ ہی وہ سب سے بہترین کامیڈین یا بزنس مین تھے، لیکن انہوں نے ان تینوں چیزوں یعنی ڈرائنگ، مزاح اور بزنس کو ملا کر ایک نیا میدان بنا لیا۔ اسے ایکسپلور اور ایکسپلائٹ کا اصول کہتے ہیں۔ مطلب پہلے مختلف چیزوں کو آزمائیں، اور جب کوئی ایسی چیز مل جائے جو دوسروں کی نسبت آسان لگتی ہو تو اس پر اپنی پوری توانائی لگا دیں۔ گوگل کا اسی بیس کا فارمولا بھی تو یہی کہتا ہے نا؟ بالکل،
کہ آپ کو اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا کھیل خود بنانا پڑتا ہے۔ اچھا، اب اس گفتگو کو ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ فرض کریں کسی نے اپنی فطرت کے مطابق صحیح عادت چن لی، احتساب بھی کر لیا اور وہ عادت آسان بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ اچانک اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ہم تو چاہتے ہی یہی تھے کہ کام آسان ہو جائے، تو جب آسان ہو جاتا ہے تو ہم رک کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جب کوئی عادت آسان ہو جاتی ہے تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری ناکامی نہیں بلکہ ہماری بیزاری اور بوریت ہوتی ہے، اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے گولڈی لاکس اصول سامنے آتا ہے۔ گولڈی لاکس اصول؟ مطلب کہ کام نہ بہت مشکل ہو اور نہ بہت آسان۔ بالکل۔ انسان کو سب سے زیادہ ترغیب اس وقت ملتی ہے جب کوئی کام بالکل اس کی موجودہ صلاحیت کی حد پر ہو۔ اگر ہم اسے ویڈیو گیم کی مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ سوچیں اگر ہم کوئی گیم کھیل رہے ہوں اور ولن اتنا مشکل ہو کہ ہم فوراً ہار جائیں تو ہم گیم بند کر دیں گے۔ ہاں، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر گیم اتنی آسان ہو کہ ایک بٹن دبانے سے جیت مل جائے تو ہم 10 منٹ میں بور ہو کر گیم چھوڑ دیں گے۔ ہم اس گیم میں کھوئے رہتے ہیں جہاں جیت اور ہار کا فاصلہ برابر ہو۔ اور اسی حالت کو فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ مشہور کامیڈین سٹیو مارٹن کی مثال لے لیں۔ انہوں نے 18 سال تک اپنی کامیڈی کو آہستہ آہستہ صرف 1 یا 2 منٹ بڑھایا۔ وہ خالی ہالز کے سامنے پرفارم کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت کو اسی گولڈی لاک زون میں رہ کر نکھارا۔ ہوئے انعامات کا تصور جو سلاٹ مشینوں میں ہوتا ہے، آدھی بار جیتنا اور آدھی بار ہارنا تاکہ تجسس برقرار رہے۔ بالکل، دماغ کو یہ جاننا پسند ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہاں سے پیشیور اور عام شوقی انسان کے درمیان فرق سامنے آتا ہے۔ کہ پروفیشنلز اس وقت بھی اپنے کام پر ڈٹے رہتے ہیں جب ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ جی، انہیں آخرکار بوریت سے محبت کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ میکیاویلی نے بھی کہا تھا کہ انسان کس قدر ندرت کا بھوکا ہے۔ روزانہ کی یکسانیت کو برداشت کرنا ہی اصل کمال ہے۔ تو اگر ہم بیزاری کو بھی شکست دے دیں اور کام کو مکمل آٹومیٹک بنا لیں تو کیا ہم منزل پر پہنچ گئے؟ مطلب کیا اب کوئی خطرہ نہیں؟ نہیں، یہاں ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ عادتوں کا بھی ایک تاریک پہلو ہوتا ہے۔ تاریک پہلو؟ وہ کیا؟ جب ہم بغیر سوچے سمجھے بس ایک ہی چیز کو دہراتے رہتے ہیں تو ہم چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مہارت کا فارمولا صرف عادت نہیں ہے، بلکہ عادت کے ساتھ ارادی مشق یعنی ڈیلیبریٹ پریکٹس کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے پیٹ رائلی اور لاس اینجلس لیکرز کی باسکٹ بال ٹیم کی مثال یاد آ گئی۔ ہاں، وہ بہت زبردست کیس سٹڈی ہے۔ 1986 میں انہوں نے CBE پروگرام شروع کیا تھا کیونکہ ان کے کھلاڑی مطمئن ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے ہر کھلاڑی کو اپنے پچھلے سال کی کارکردگی سے صرف 1% بہتری لانے کا ہدف دیا۔ بالکل، اور انہوں نے ان چھوٹی چیزوں کا ریکارڈ رکھا جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتی تھیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوبارہ چیمپئن بن گئے۔ اور آج بھی کامیڈین کرس راک، تیراک کیٹی لیگیکی اور رنر ایلیوڈ کپچوگ اپنی کارکردگی کا تفصیلی ریکارڈ رکھتے ہیں اور اس پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر عادتوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کو آسان اور خودکار بنایا جائے تو کیا مسلسل ڈیسیژن جرنل بنانا اور ہر چیز کا تجزیہ کرتے رہنا اس بنیادی مقصد کو ہی ختم نہیں کر دیتا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کے دیکھیں تو ایک عام عادت اور مہارت میں فرق ہوتا ہے۔ عام عادتیں جیسے برش کرنا زندگی آسان بنانے کے لیے ہیں، لیکن جہاں آپ کو عظیم بننا ہے وہاں عادت صرف ایک بنیاد ہے۔ آپ کو اپنی آٹومیٹک روٹین کو توڑ کر خود کو چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں شناخت کا ایک بہت بڑا بحران بھی تو آتا ہے نا؟ بالکل آتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی ایک شناخت کے ساتھ بہت زیادہ جڑ جاتا ہے، جیسے میں ایک ایتھلیٹ ہوں، تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ کھیل نہ سکے تو وہ تو اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی شناخت کو پانی کی طرح لچکدار رکھیں، اپنی شناخت کو محدود رکھیں تاکہ حالات بدلنے پر آپ خود کو ڈھال سکیں۔ بہت گہری بات ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عادتیں صرف وقتی اعمال نہیں ہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہیں۔ وہ ایک قدیم یونانی فلسفہ ہے نا، سورائٹیز پیراڈاکس؟ ہاں، جس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایک سکہ کسی کو امیر بنا سکتا ہے؟
بالکل، اور ظاہر ہے جواب نہیں ہے، لیکن جب سکے جمع ہوتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان امیر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایٹامک عادتیں کام کرتی ہیں۔ 1% کی بہتری بظاہر چھوٹی لگتی ہے، لیکن یہ مل کر ایک زبردست تبدیلی لاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری عادتیں ہماری شناخت بناتی ہیں، لیکن جب ہم اپنی شناخت کے قیدی بن جاتے ہیں تو ہماری ترقی رک جاتی ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کے اختتام پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگلے درجے تک پہنچنے کے لیے آج ہمیں اپنی کس موجودہ شناخت یا یقین کو ترک کرنے کی ضرورت ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جسے ہمیں ان لرن کرنا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ روز نئی کتابوں کے نالج اور سیلف گروتھ کے لیے بک کاسٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور یہ آپ کا سب سے اچھا کام ہوگا۔